نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اب ایک بات یہ ضروری محسوس ہو رہی ہے کہ دو چیزیں، ویسے تو ہم بہت ہی زیادہ نافرمانیوں میں، لغزشوں میں، صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مطلب پڑے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ویسے بھی کہا گیا انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو اس میں یہ دو غلطیاں جو کر رہا ہے اس کی اللہ شکایت کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ ہمارا اب یہ جو موضوع چلے گا اگلی گزشتہ 4 5 6 یا جتنی بھی قسطیں ہوں گی وہ اس کے اوپر چلے گا۔ وہ ہے کہ اللہ پاک کے ہمارے پر احسانات کتنے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتیں کتنی ہیں، اور اس کی ریئلائزیشن ہمارے پاس کتنی ہے، اس کا ہمیں احساس کتنا ہے، اور ہم نے اس کو کتنا اپنی کنسیڈریشن میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی وہ قدر نہیں کی گئی جیسا کہ وہ جس کا وہ حقدار ہے قدردانی کا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ تو یہ دونوں تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنی دنیاوی معاشرے میں دیکھ لیں، خاندان میں، دوست یاروں میں، کہ اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، ضرورت سے بڑھ کر احسان کر دیتا ہے، تو لازمی بات ہے اس کا وہ آدمی شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی قدردانی بھی کرتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ تو اللہ پاک کے جو احسانات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں نہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں نہیں، اور ہم اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو اتنا مطلب اس کی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ اب آگے کے قسطوں کا عنوان رہے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر میں 100 ویڈیو بھی بنا لوں تو شاید کم پڑ جائیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں ہی ایک جگہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو تم نہیں گن سکتے۔ تمہارے احاطۂ قدرت میں یا سمجھداری میں یا اپنی کھوپڑی عقل میں وہ چیز تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، کتنی نعمتیں اللہ کی۔ تو 3 گویا کہ میں نے آیتیں پڑھ دیں۔ اب آگے تو ساری اس کی تشریحات اور تفصیلات ہیں، لیکن میں نے ذہن بنا دیا کہ بھئی ہم جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اللہ کی پہچان، ربوبیت اور مسبب الاسباب اور حافظ اور حفیظ، وہ سارے میرا مطلب کوشش یہ ہے کہ بھئی یہ اپنے لیے بھی ہے میری، یہ نہیں کہ میں اگر آپ لوگوں کو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو میں خود اس کو حاصل کیا ہوا ہوں۔ یہ تو بھئی بڑوں سے ہم نے اپنے سبق سنا ہے، اس کو دہرا رہے ہیں۔ سبق دہراتے رہیں گے تو پکا رہے گا، نہیں دہرائیں گے تو کچا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور فضل سے ہی میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال یا اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو یہ جتنی میری پر ذمہ داری ہے اتنی آپ پر بھی ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، جس ملک میں، جس خاندان میں، جس زبان والوں میں اللہ نے پیدا کر دیا وہ ہم پیدا ہو گئے، ہمارا اختیار نہیں تھا اس میں، ہماری پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ اللہ جانور بنا دیتے
اگر ہمیں تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں. نہ ہمارے لیے کوئی نعمتیں تھیں، نہ اجر تھے، نہ جنت تھی، نہ کچھ بھی نہیں. تو پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا. پھر انسان بنا کے اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. 7 ارب انسان رہتے ہیں دنیا میں، اس میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں. اللہ پاک نے ان 1.5 ارب میں ہمیں پیدا کیا. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں تک نے دعائیں کی تھی کہ اللہ تو ہمیں اس امت میں پیدا کر دے. تو یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں ہمارے پر. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے صحیح اعضاء کی درستگی کے ساتھ پیدا فرمایا. اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ پاک نے ہمیں جو اس وقت زندگی میں بہت ساری مطلب رہائش کے لحاظ سے اور روزمرہ زندگی کی جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، سواری کی، اور ایسی بہت ساری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ان سب کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے اندر کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ ہم سنتے رہتے ہیں. کسی کے معدے کے منہ پہ کینسر ہو گیا تو جناب اس کے معدے کو کاٹنا پڑا، چھوٹا کرنا پڑا. آنتوں کا کینسر ہو جاتا ہے اور ٹیومر نکل آتا ہے، برین ٹیومر نکل آتا ہے. اور کتنی بے شمار بیماریاں، بے شمار دوائیں، بے شمار ڈاکٹر، بے شمار اسپتال ہیں جی. لیکن اگر جو لوگ اسپتالوں میں نہیں ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحت مند بنایا. اسپتالوں میں سے ہم بچے ہوئے ہیں. جیلوں میں کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں لوگ جیلوں میں، کروڑوں. اللہ نے ہمیں ایک آزاد شہری کے طور پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح صرف پاکستان میں ہی نہیں، امریکہ میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز شمار ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے ہوم لیس، بے گھر افراد جن کو کوئی گھر ہی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں گھر بھی دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گاہے بگاہے کبھی کبھی وقت نکال کے، آنکھیں بند کر کے 2 منٹ 3 منٹ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں. اور ہم آگے انشاءاللہ آپ کو اور بتائیں گے چیزیں. ہم اللہ کو یہ کوشش کریں ثابت کرنے کی کہ اللہ تو ہمیں ان ناشکرے لوگوں میں شمار نہ کیجیے، شکر گزار بندوں میں شامل کیجیے. یہ ہماری بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں کی فہرست میں شمار کر لیں. اس کے لیے ہمارے پاس شکر کے ادا کرنے کے لیے مواد بھی تو چاہیے نا ہمیں، کہ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں. تو وہ انشاءاللہ تعالی ان ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو آپ لوگ بھی اس کو غور سے سنیں، سمجھیں. اور پھر میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پر شاید میرا اندازہ ہے کہ بہت کم ہے. تو آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو فالو کریں، اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ان بندوں میں آ جائیں جو خود بھی شکر کرنے والے ہوں اور لوگوں کو بھی شکر گزار بنانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.